میرا بھانجا مشین چلانے کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ روز مجھے کہتا، خالہ آپ کی مشین بہت زیادہ بھاری ہے، کاش ایک دفعہ آپ کی مشین چلانے کا موقع مل جائے۔ لیکن میں اسے بچہ سمجھ کر بات کو ٹال دیتی۔ جانے کب اس نے میری نئی نویلی مشین دیکھ لی تھی جو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ ایک دن میں اکیلی تھی تو سوچا بھانجے کو مشین چیک کروا ہی لیتی ہوں۔ شام کے وقت جب بھانجا گھر آیا تو میں نے اسے مشین چلانے کی پیشکش کی۔ کہنے لگا، خالہ اندر آ جائیں، ادھر ہی مشین ٹھیک کروں گا۔ اس دن جب بھانجے کے ساتھ اندر گئی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس نے مشین میں ایک غریب گھر کی بیٹی تھی جہاں ہر صبح سورج کی پہلی کرن سے پہلے ہی ماں کی کھانسی کی آواز گھر کی چار دیواریوں میں گونج اٹھتی تھی اور باپ کی تھکی ہوئی آنکھیں رات بھر کی مزدوری کے بعد بھی سو نہیں پاتی تھیں۔ میرا نام غزالہ تھا۔ چھوٹی سی بستی میں جہاں مٹی کی گلیاں بارش میں کیچڑ بن جاتی تھی اور گرمی میں دھول اڑتی تھی، میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ گھر میں کبھی دو وقت کی روٹی بھی پوری گھر والوں کو نہیں مل پاتی تھی۔ ابا جی ایک پرانی فیکٹری میں مزدور تھے جہاں ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے، اور ماں گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے گھروں میں برتن مانجنے کا کام کرتی تھیں تاکہ ہم بھائی بہنوں کو سکول کا فیس دے سکیں۔ میرے دو چھوٹے بھائی تھے جو ہمیشہ بھوکے رہتے تھے، اور ایک چھوٹی بہن جو کبھی کبھی کھیلنے کے لیے بھی کوئی پرانی گڑیا مانگتی تھی، مگر میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ گھر کی چھت ٹپکتی تھی، دیواروں سے پھٹا پلاٹر گرتا تھا، اور رات کو تیل کا دیا جلاتے ہوئے ماں کپڑے سلتی تھی اور میں ان کے پاس بیٹھ کر دیکھتی تھی کہ کاش میری زندگی بھی کبھی بدل جائے۔ بچپن میں میرے پاس کوئی کھلونا نہ تھا، کوئی نئی جوتی نہیں تھی، بس پرانی چادروں سے سلے ہوئے کپڑے پہنتی تھی، اور محلے کی لڑکیاں جب نئے کپڑوں میں سکول جاتیں تو میرا دل چاہتا کہ میں بھی ایسے ہی خوبصورت لباس پہنوں۔ گلی کی دھول میں کھیلتے ہوئے بھی میرے پاؤں ننگے ہوتے، بارش میں کیچڑ سے بھرے کپڑے دھوتے ہوئے ماں کے ساتھ کھڑی رہتی اور سوچتی کہ اللہ مجھے بھی کچھ دے۔ ابا جی شام کو تھکے ماند آتے، ان کے ہاتھوں میں مزدوری کا پسینہ، چہرے پر غربت کی لکیریں۔ وہ روٹی کھاتے ہوئے کہتے، بیٹی پڑھ لو، کچھ بن لو، مگر میں دیکھتی کہ ان کی آنکھوں میں امید کی ایک چنگاری تھی جو مجھے ہر رات جگانے کے لیے کافی تھی۔ ماں کی کھانسی کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ وہ جب رات کو بستر پر لیٹتی تو میں ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اور کہتی، ماں رو مت، میں بڑی ہو کر گھر چلاؤں گی۔ بچپن کی وہ محرومیاں آج بھی مجھے رات کو جگاتی ہیں۔ جب محلے میں کوئی بچہ نئی گاڑی سے کھیلتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے، مگر میں مسکرا کر کہتی، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ سکول میں جب استاد کہتے کہ غزالہ تمہارا ہوم ورک کیوں نہیں، تو میں چپ چاپ کاغذ پر لکھتی کہ گھر میں روشنی نہیں تھی۔ پھر ایک دن میں نے محلے کی ایک عورت کو دیکھا جو گھر پر ہی کپڑے سیتی تھی۔ اس کی پرانی سلائی مشین کی آواز ٹک 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 جیسے دل کی دھڑکن، کپڑا ایک خوبصورتی شکل اختیار کر لیتا۔ میں کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی اور دل میں سوچتی کہ کاش مجھے بھی یہ کام آتا۔ وہ عورت کبھی کبھی مجھے بلاتی اور کہتی، غزالہ بیٹی آؤ دیکھ لو کیسے سلتے ہیں۔ میں اس کے پاس بیٹھ جاتی، اس کی انگلیوں کو دیکھتی جو سوئی کو اس طرح چلاتے جیسے جادو کر رہی ہو۔ مشین کی سلائی کی آواز، دھاگے کی رنگین لڑیاں، کپڑے کی نئی خوشبو، سب کچھ مجھے اپنی طرف کھینچ لیتا۔ اسی وقت میرے دل میں سلائی کا شوق پیدا ہوا۔ میں نے ماں سے کہا کہ مجھے بھی سلائی سیکھنی ہے۔ ماں نے پہلے تو انکار کیا کہ ہمارے پاس مشین کہاں سے آئے گی، مگر جب میں نے رو رو کر کہا تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹی دیکھتے ہیں۔ پھر میں نے سکول کے بعد وقت نکال کر محلے کی اس عورت کے پاس جانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے مفت میں سکھاتی تھی، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ غریب کی بیٹی کو کچھ سیکھنا چاہیے۔ شروع میں میرے ہاتھ بہت کانپتے تھے، سوئی بار بار انگلی میں چبھ جاتی، دھاگا ٹوٹ جاتا، کپڑا بگڑ جاتا، مگر میں نے ہار نہ مانی۔ رات کو تکیے کے نیچے پرانی کاغذ کی کتابیں رکھ کر سوئی چلانے کی پریکٹس کرتی۔ ماں دیکھ کر کہتی، بیٹی اتنی محنت نہ کرو، تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، مگر میں کہتی، ماں یہ میرا خواب ہے۔ گھر کی چھت پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتی اور سوچتی کہ ایک دن میری مشین بھی چلے گی۔ ایک دن محلے میں ایک پرانی سلائی مشین بکنے لگی جس کی قیمت صرف 300 روپے تھی، مگر ہمارے پاس اتنا بھی نہ تھا۔ میں نے ابا جی سے کہا تو انہوں نے کہا، بیٹی ہم تو خود بھوکے رہتے ہیں، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے محلے کے گھروں میں جا کر برتن مانجے اور ان کا کام کیا۔ سکول کی چھٹیوں میں دوسروں کے بچوں کو پڑھانے لگی، چھوٹی چھوٹی بچت کرتی۔ ماں نے بھی اپنے زیور کا ایک چھوٹا سا کانٹا بیچ دیا، اور آخر کار 3 ماہ کی جدوجہد کے بعد وہ پرانی مشین ہمارے گھر آ گئی۔ جب میں نے پہلی بار اسے چلایا تو اس کی آواز ٹک ٹک میرے کانوں میں موسیقی لگی۔ گھر میں بجلی کا بل بڑھنے کا ڈر تھا، مگر میں دن میں صرف 2 گھنٹے چلاتی۔ پہلے میں نے اپنے بھائیوں کے
پھٹے ہوئے کپڑوں کو سلایا، پھر ماں کے پرانے دوپٹے کو نیا بنا دیا۔ محلے کی عورتیں دیکھ کر کہنے لگی، غزالہ تم نے تو بہت اچھا سیکھ لیا ہے۔ پہلی بار جب کسی نے مجھ سے کپڑا سلانے کو دیا تو میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، اور ایک سادہ سا قمیض تھا جسے میں نے رات بھر جاگ کر سلایا۔ جب صبح اسے واپس کیا تو اس عورت نے مجھے 10 روپے دیے۔ وہ 10 روپے میرے ہاتھ میں رکھ کر میں نے ماں کو دکھائے اور دونوں رو پڑیں۔ وہ میری پہلی کمائی تھی جو محنت سے ملی تھی۔ اس دن میں نے سوچا کہ اب میں گھر چلا سکتی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ گاہک بڑھنے لگے۔ میں نے اسکول چھوڑ دیا کیونکہ گھر کی حالت ایسی تھی کہ پڑھائی کا وقت نہ بچتا۔ صبح سے شام تک مشین چلتی رہتی، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے مگر میں مسکراتی رہتی۔ محلے میں میرا نام غزالہ سلائی والی پڑ گیا۔ عورتیں دور دور سے کپڑے لاتی۔ میں نے مختلف ڈیزائن سیکھنے شروع کر دیے، پرانی کتابوں سے نئے نمونے دیکھتی۔ کبھی کبھی رات کو تیل کا دیا جلاتے ہوئے مشین چلاتی کیونکہ بجلی کا بل نہ بھر سکتی تھی۔ کپڑوں کی خوشبو، نئے کپڑے کی مہک، دھاگے کی رنگین لڑیوں کا منظر، سب کچھ مجھے خوش کرتا۔ گھر کی دیواروں پر مشین کی آواز گونجتی، باہر گلی میں بچوں کی ہنسی، اندر میرے دل میں امید کی روشنی۔ میں نے اپنے گھر کے لیے چھوٹے چھوٹے آرڈر لیے، بھائیوں کے اسکول کے یونیفارم سلے، بہن کے لیے نئی چادر بنائی۔ ابا جی کی تھکی ہوئی آنکھوں میں اب فخر کی چمک آ گئی تھی۔ ماں کہتی، بیٹی تم نے تو گھر کی تقدیر بدل دی۔ 2 سال گزرے تو میری کمائی سے گھر میں 2 وقت کی روٹی باقاعدگی سے آنے لگی۔ ہم نے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا جہاں روشنی بہتر تھی۔ میں نے مشین کو تیل لگا کر چمکایا اور نئے دھاگے خریدے۔ گاہک اب صرف محلے تک محدود نہ رہے بلکہ آس پاس کی بستیوں سے بھی آنے لگے۔ میں نے اچھے کپڑے سلانے شروع کر دیے، شادیوں کے جوڑے، بچوں کے خوبصورت لباس، عورتوں کے فیشنیبل سوٹ، سب کچھ میری انگلیوں سے نکلتا۔ لوگ کہتے غزالہ کا ہاتھ پکا ہے۔ میں نے اپنے لیے بھی کپڑے سلنے شروع کر دیے۔ پہلی بار جب میں نے خود کے لیے ایک نیا سوٹ سلایا اور آئینے میں دیکھا تو لگا جیسے کوئی اور لڑکی کھڑی ہے۔ محنت نے مجھے خوبصورت بنا دیا تھا۔ پھر جہیز کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ جب میری شادی ہوگی تو میں خود اپنا جہیز تیار کروں گی تاکہ ماں باپ پر بوجھ نہ پڑے۔ دن رات مشین چلتی رہتی۔ میں نے چادریں سلائیں تو شک کے غلاف بنائے، کپڑوں کے سیٹ بنائے۔ ہر ٹکڑے میں میری محنت تھی۔ میری بہن اب بڑی ہو رہی تھی اور وہ بھی مجھ سے سلائی سیکھ رہی تھی۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ابا جی کی بیماری میں ڈاکٹر کا بل بھی میری کمائی سے ادا ہوا۔ ماں کی آنکھوں کا آپریشن بھی میں نے کروایا۔ لوگ کہتے غزالہ نے تو معجزہ کر دیا۔ 3 سال کی محنت کے بعد میرا جہیز تیار ہو گیا۔ سب کچھ میری اپنی محنت سے، کوئی رشوت نہیں، کوئی احسان نہیں، صرف پسینہ اور رات کی نیندیں قربان کی تھیں۔ پھر ایک دن رشتہ آیا، ایک اچھا سا لڑکا جو ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ وہ سادہ تھا، محنتی تھا۔ جب وہ مجھ سے ملا تو کہا کہ میں نے تمہاری کہانی سنی ہے، تم نے جو کیا ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ شادی کی تیاری میں نے خود اپنے کپڑے سلے، ماں کو نئی چادر دی، بھائیوں کو نئے جوڑے۔ شادی کے دن گھر میں ہلچل تھی مگر میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے خود کو سنوارا ہے۔ شادی ہو گئی۔ احمد بہت اچھا شوہر نکلا اور وہ میری محنت کا احترام کرتا تھا۔ کہتا غزالہ تم نے جو کیا ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ شادی کے بعد میں سسرال آ گئی۔ وہاں بھی حالات اچھے نہ تھے مگر احمد کی حمایت تھی۔ میں نے وہاں بھی سلائی کا کام جاری رکھا۔ صبح گھر کے کام کرتی، دوپہر میں مشین چلاتی، شام کو احمد کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی۔ زندگی چل رہی تھی، ہمارے گھر میں خوشی تھی مگر بچہ نہ تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ وقت لگے گا۔ میں نے صبر کیا۔ احمد کہتا فکر نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ سسرال میں میری ساس مجھے پسند کرتی تھی کیونکہ میں گھر کا کام بھی کرتی تھی اور کمائی بھی۔ سسر مجھے بیٹی کہتے مگر پھر ایک دن میری بڑی بہن کا بیٹا، میرا بھانجا، عمر 16 سال کا ہمارے گھر آ گیا۔ اس کا نام علی تھا۔ اس کے والدین دیہی علاقے میں تھے جہاں تعلیم کا اچھا بندوبست نہیں تھا، تو احمد نے کہا کہ علی یہاں رہے گا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ جب علی آیا تو وہ ایک دبلا پتلا سا لڑکا تھا، آنکھوں میں شرم تھی، وہ زیادہ بولتا نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر میں خوش آمدید کہا، اسے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا۔ پہلے دن وہ صرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ وہ میرے پاس بیٹھنے لگا۔ جب میں مشین چلاتی وہ کہتا خالہ آپ یہ کیسے چلاتے ہیں؟ میں نے اسے بتایا۔ اس نے دلچسپی دکھائی۔ ایک دن میں نے اسے سوئی پکڑنے دی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر وہ کوشش کرتا رہا۔ میں نے اسے کہا علی بیٹا محنت کرو تو سب کچھ سیکھ لو گے۔ وہ ہر روز اسکول سے آ کر میرے پاس بیٹھ جاتا۔ مشین کی آواز میں وہ مجھ سے باتیں کرتا۔
اپنی پڑھائی کی، اپنے دوستوں کی، اپنے گھر کی۔ میں اسے سنتی اور اسے مشورے دیتی۔ وہ مجھے خالہ کہتا مگر اس کی آواز میں ایک الگ سی محبت تھی۔ چھوٹے چھوٹے لمحے بننے لگے۔ جب میں کپڑا کاٹتی تو وہ مدد کرتا، دھاگا کاٹتا، رنگ منتخب کرتا۔ کبھی کبھی ہم دونوں مل کر کوئی نیا ڈیزائن سوچتے۔ وہ ہنستا تو اس کی ہنسی میں بچپن کی معصومیت تھی۔ میں اسے کہتی علی تم بہت ذہین ہو، تمہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ میری بات سن کر جھک جاتا مگر اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ وقت گزرتا گیا، علی کا وقت زیادہ تر میرے پاس گزرتا۔ احمد بھی خوش تھا کہ علی کو سلائی آ رہی ہے۔ وہ کہتا غزالہ تم نے تو علی کو بھی اپنا ہنر سکھا دیا۔ مگر میرے دل میں ایک عجیب سی الجھن شروع ہو گئی۔ میں سوچتی کہ یہ لڑکا میرا بھانجا ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، پھر بھی جب وہ میرے پاس بیٹھتا تو میرا دل دھڑکتا۔ میں خود کو روکتی، کہتی غزالہ یہ کیا سوچ رہی ہو؟ معاشرہ کیا کہے گا؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ میں رات کو جاگتی اور اللہ سے دعا مانگتی کہ میرے دل کو صاف رکھے۔ علی کی طرف سے بھی مجھے اشارے ملتے، وہ مجھے گھنٹوں دیکھتا رہتا اور جب میں کام کرتی تو اس کی نگاہ میری انگلیوں پر ہوتی۔ وہ کہتا خالہ آپ کی ہنسی بہت پیاری ہے، یا خالہ آپ جب یہ سوٹ سلتی ہیں تو لگتا ہے جیسے کوئی فنکار تصویر بنا رہا ہو۔ میں مسکرا کر بات ٹال دیتی مگر اندر سے ایک گرم لہر دوڑ جاتی۔ ہمارے درمیان باتیں بڑھتی گئیں۔ وہ مجھے اپنے خواب بتاتا کہ وہ بڑا ہو کر ایک اچھا سلائی کا کاروبار کرے گا۔ میں اسے کہتی ہاں علی تم ضرور کرو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹتے۔ جب وہ سکول میں اچھے نمبر لاتا تو میں اسے انعام میں نیا دھاگا کا سیٹ دیتی۔ وہ مجھے اپنی ڈرائنگ دکھاتا جو وہ کپڑوں کے ڈیزائن کی بناتا۔ ہم دونوں مل کر ہنستے مگر یہ سب کچھ مجھے ڈراتا بھی تھا۔ میں سوچتی کہ یہ تعلق کہاں جا رہا ہے، کیا یہ صرف خالہ بھانجے کا ہے یا کچھ اور؟ معاشرے کا خوف میرے دل پر سوار رہتا۔ میں خود کو بچاتی، زیادہ باتیں کم کرتی مگر علی ہر روز میرے قریب آتا۔ ایک دن جب احمد کام پر گئے ہوئے تھے اور ساس سسر اپنے رشتہ داروں کے گھر تھے، علی نے مجھ سے کہا کہ خالہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے کہا علی بیٹا یہ بات مت کرو، ہم خاندان ہیں۔ مگر وہ رو پڑا اور کہا خالہ میرا دل آپ کے پاس رہتا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو مکمل طور پر الگ کر لیا۔ کم بولتی، علی سے دور رہتی مگر وہ بے چین ہو گیا تھا۔ اس کی پڑھائی متاثر ہونے لگی۔ وہ رات کو جاگ کر روتا، میں چھپ کر اسے دیکھتی اور میرا دل پھٹتا۔ پھر ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ ایک دن محلے میں کسی نے دیکھ لیا کہ علی رات دیر تک میرے کمرے میں بیٹھا ہے۔ افواہیں پھیل گئیں، سسرال والوں کو شک ہوا۔ احمد نے مجھ سے پوچھا غزالہ کیا بات ہے؟ میں نے سب کچھ چھپایا مگر آنسو بہہ نکلے۔ علی نے گھر چھوڑنے کی بات کی مگر میں نے روکا، کہا علی تمہاری پڑھائی خراب نہ ہو۔ پھر ایک رات جب سب سو رہے تھے علی میرے پاس آیا اور بولا خالہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت خالہ بھانجے والی نہیں۔ میں نے اسے روکا، کہا علی یہ ممکن نہیں، معاشرہ ہمیں قبول نہیں کرے گا، تمہاری ماں باپ کیا کہیں گے؟ مگر اس رات ہم دونوں روئے، دل کے سارے بھید کھل گئے۔ میں نے اپنی اندرونی کشمکش بتائی۔ اب کہانی اس رات سے آگے بڑھتی ہے جہاں علی نے میرے سامنے آنسو بہائے ہوئے اپنے دل کا بھید کھول دیا تھا اور میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر میرے اپنے دل میں بھی ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر کی چھت پر لگا ہوا پرانا پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا جس کی آواز ٹک ٹک مشین کی سلائی کی یاد دلاتی تھی۔ کمرے میں تیل کے دیے کی مدھم روشنی دیواروں پر لمبی لمبی سائیاں ڈال رہی تھی۔ علی کی آنکھوں سے گرتے آنسو فرش پر گر کر چھوٹی چھوٹی بوندیں بناتے جہاں مٹی کی بو آتی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا علی بیٹا یہ رات ختم ہو جائے گی مگر کل صبح ہمیں سب کچھ بھولنا ہوگا۔ باہر گلی میں کتے بھونک رہے تھے اور دور کہیں سے ریل گاڑی کی سیٹی کی آواز بھی آ رہی تھی، جیسے میری زندگی کا راستہ بھی کسی موڑ پر کھڑا ہو۔ احمد نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سب کچھ سن لیا تھا۔ اس کی سانسوں کی آواز بھاری تھی مگر وہ اندر نہیں آیا، صرف چپ چاپ کھڑا رہا۔ اگلے دن صبح کی روشنی جب کھڑکی سے اندر آئی تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ساس نے چائے کا کپ میرے ہاتھ میں دیا مگر ان کی آنکھوں میں شک کی لکیریں تھیں۔ سسر نے علی کو بلایا اور کہا بیٹا تمہارا سامان جو ہے نا وہ تیار کرو، تمہیں واپس بھیجنا ہوگا۔ علی کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ میرے پاس سے گزرا تو اس کی نگاہ میری طرف اٹکی رہی مگر میں نے نظر جھکا لی۔ مشین کی سلائی کی آواز اس دن رک گئی تھی کیونکہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کپڑوں کی تازہ خوشبو بھی کمرے میں تھی مگر اس میں علی کی یاد کا ایک ذائقہ مل گیا تھا۔
احمد نے مجھ سے پوچھا غزالہ کیا بات ہے؟ میں نے سب کچھ چھپانے کی کوشش تو کی مگر آنسو پھر سے بہہ نکلے اور میں نے کہا بس کچھ نہیں، ایک خواب تھا جو ٹوٹ گیا۔ وہ مجھے گلے لگا کر کہتا رہا میں تمہیں جانتا ہوں، تم نے کبھی غلط راستہ نہیں چنا۔ علی کو اسی دن اس کے دیہی گھر واپس بھیج دیا گیا جہاں اس کی ماں باپ انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھا تو میں چھت سے دیکھ رہی تھی، اس کی دبلی پتلی شکل دھول اڑاتی گلی میں جاتی نظر آئی اور میرے دل میں ایک کھلا ہو گیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے مشین کے پاس بیٹھ کر ایک پرانا کپڑا اٹھایا مگر سوئی چلانے کے بجائے صرف روتی رہی۔ کپڑے کی نرم چھونے سے علی کے ہاتھ کی یاد آتی جو دھاگا کاٹتا تھا۔ گھر کی دیواروں سے اب بھی اس کی ہنسی کی گونج آتی تھی۔ جب ہم مل کر نئے ڈیزائن سوچتے تھے دن گزرتے گئے مگر میرے دل میں وہ الجھن اب بھی تھی۔ میں خود سے پوچھتی غزالہ تم نے تو سب کچھ محنت سے پایا تھا، پھر یہ جذبات کیوں؟ معاشرے کی خوفناک آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سسرال والے اب مجھے الگ الگ نگاہوں سے دیکھتے۔ ساس کہتی بیٹی کچھ کام کرو مگر ان کی آواز میں پہلے والی محبت کم ہو گئی تھی۔ احمد نے مجھے معاف کر دیا تھا مگر وہ راتوں کو جاگ کر سوچتا رہتا۔ میں نے سوچا کہ اب زندگی آگے بڑھانی ہوگی۔ مشین کو دوبارہ چلایا، اس کی ٹک ٹک آواز اب اداس تھی مگر میں نے ہمت کی۔ گاہک آتے رہے، کپڑوں کی نئی خوشبو میرے ہاتھوں پر لگتی۔ میں نے ایک نیا سوٹ سلایا جو علی کو پسند آتا مگر اسے کبھی نہ بھیجا۔ سال بھر گزر گیا، گھر میں ایک نئی خوشی آئی جب مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ احمد کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی۔ ساس نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا اللہ نے سب ٹھیک کر دیا۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ دیکھ کر لگا جیسے علی کی معصومیت واپس آ گئی ہو۔ میں نے اس کا نام عالیہ رکھا تاکہ وہ یاد رہے مگر شائستہ طریقے سے۔ اب عالیہ کے رونے کی آواز گھر میں گونجتی۔ میں اسے گود میں اٹھا کر مشین کے پاس بیٹھتی اور اسے کہتی بیٹی ایک دن تم بھی سلائی سیکھ لو گی۔ علی کی خبر کبھی کبھی آتی، وہ اپنے گھر میں سلائی کا کام شروع کر چکا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی تھی جہاں وہ کپڑے سلتا۔ میں نے دور سے سنا کہ وہ بہت محنتی ہے۔ میرے دل میں فخر کا احساس ہوا مگر ساتھ ہی ایک دکھ بھی۔ رات کو جب عالیہ سو جاتی تو میں چھت پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتی اور سوچتی کہ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ غربت کی گلیوں سے نکل کر میں نے گھر سنوارا، محنت سے جہیز لیا، شادی کی مگر جذبات کی اس الجھن نے مجھے سکھایا کہ ہر رشتہ اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ علی اب بڑا ہو چکا تھا، اس کی عمر 18 سال ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ اچانک گھر آیا۔ اس کا جسم اب مضبوط تھا، آنکھوں میں وہی شرم مگر اب ایک پختگی تھی۔ احمد نے اسے گلے لگایا اور کہا بیٹا اب تم اپنے راستے پر ہو۔ علی نے مجھے سلام کیا مگر اس کی نگاہ میں اب کوئی الجھن نہیں تھی۔ وہ کہتا خالہ میں نے آپ کی محنت دیکھی تھی اس لیے آج میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا علی تم نے خود کو ثابت کیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے صرف نظر ملائی مگر اس بار کوئی طوفان نہ اٹھا، بس ایک پرسکون سکون تھا۔ علی نے اپنا نیا سلا ہوا سوٹ مجھے دکھایا جو اس نے میرے دیے ہوئے ڈیزائن سے بنایا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ گھر میں علیہ کی ہنسی گونج اٹھی۔ وہ علی کو چاچا کہہ کر بلاتی اور وہ اسے گود میں اٹھا کر گھماتا۔ سسرال والوں نے سب کچھ بھلا دیا تھا، اب گھر میں دوبارہ وہی پرانی محبت تھی۔ میں نے سوچا کہ اللہ نے سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ اب میں علیہ کو سلائی سکھانے لگی ہوں۔ صبح کی روشنی میں مشین کی آواز ٹک ٹک گونجتی تو ہے، کپڑوں کی تازہ خوشبو میرے کمرے کو بھی بھر دیتی ہے۔ احمد شام کو آ کر مجھے کہتا غزالہ تم نے زندگی کو سنوارا ہے۔ میں مسکراتی ہوں اور سوچتی کہ غربت سے شروع ہونے والی یہ کہانی اب ایک نئی امید بن گئی ہے۔ علی اپنے کاروبار میں کامیاب ہو رہا ہے۔ وہ کبھی کبھی فون پر بات کرتا ہے مگر اب صرف خالہ بھانجے والا تعلق ہے۔ میرے دل کا وہ کونا جہاں الجھن تھی اب صبر سے بھر گیا ہے۔ زندگی نے مجھے سکھایا کہ محنت سے سب کچھ مل سکتا ہے مگر دل کو سنبھالنا سب سے بڑی محنت ہے۔ آج جب میں علیہ کو گود میں لے کر باہر گلی میں چلتی ہوں جہاں پہلے کیچڑ بھری گلیاں تھیں اب صاف راستے ہیں، میں سوچتی ہوں کہ میری کہانی ابھی جاری ہے۔ شاید کل کوئی نیا موڑ آئے مگر میں تیار ہوں کیونکہ میں نے ہر مشکل کا سامنا کیا ہے۔ مشین کی سلائی اب بھی چلتی ہے، دھاگے کی رنگین لڑیاں زندگی کی طرح جڑ جاتی ہیں۔ کپڑے سلتے ہوئے جب میں پرانی یادوں کو چھوتی ہوں تو دل کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ علیہ اب چھوٹی سی لڑکی بن گئی ہے، وہ بھی مشین کے پاس بیٹھ کر سوئی پکڑتی ہے اور کہتی ماں میں بھی غزالہ سلائی والی بنوں گی۔ میں ہنستی ہوں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوں۔ احمد کی دکان سے شام کو وہ تھکے ماند آتا ہے مگر میرے چائے کا کپ دیکھ کر مسکراتا ہے
ससुर अब बूढ़े हो गए हैं, मगर वो मुझे बेटी कहते हुए फ़ख्र करते हैं। घर की छत पर बैठकर जब रात के सितारे चमकते हैं तो मैं सोचती हूँ कि बचपन की गुर्बत, सिलाई की पहली मशीन, पहली कमाई के आंसू, शादी का वो दिन, अली का आना, इसकी मोहब्बत का एतराफ़, सब कुछ एक लंबी फिल्म की तरह गुजर गया, मगर हर फ्रेम ने मुझे मजबूत बनाया। अब ज़िंदगी एक नई सुबह की तरह जारी है, जहाँ कोई खौफ नहीं, सिर्फ उम्मीद है। अली ने मुझे एक ख़त भेजा था जिसमें लिखा था, खाला आपकी मेहनत मेरे अंदर है। मैंने इसे पढ़कर आंसू पोंछे, मगर ये आंसू खुशी के थे। मैंने जवाब में कहा, अली तुमने खुद को पहचान लिया है, अब आगे बढ़ो। मेरे दिल में अब कोई कश्मकश नहीं, बस सुकून है। मगर घर में मशीन की आवाज़ अब खुशगवार लगती है, कपड़ों की खुशबू में आलिया की बचपन की महक मिलती है। मैं सोचती हूँ कि एक दिन ये बेटी भी अपनी कहानी सुनाएगी और शायद वो भी कहेगी कि माँ ने मुझे मेहनत का सबक दिया। ज़िंदगी का ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये जारी है। हर सिलाई के टांके में एक नई उम्मीद जुड़ती है। और मैं गज़ाला, जो गुर्बत की गली से निकलकर इस मकाम तक आई हूँ, अब फ़ख्र से सर उठाकर चलती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि इसने मुझे सब्र दिया, मेहनत दी, सबक दिया कि जज्बात को भी एक हद में रखना पड़ता है। अब जब भी मैं आईने में देखती हूँ तो वही लड़की नज़र आती है जो बचपन में सितारों को देखा करती थी, मगर अब इसकी आंखों में एक कहानी है जो हज़ारों अल्फाज से भी ज़्यादा लंबी है। ये मेरी कहानी है जो अब आप तक पहुँच रही है, और शायद आप भी सोचें कि मेहनत और सब्र से सब कुछ मुमकिन है। बस दिल को संभालो और आगे बढ़ो। घर की दीवारों में अब भी वही मशीन की आवाज़ गूंजती है, मगर अब वो आवाज़ उम्मीद की है, खुशी की है और एक नई शुरुआत की है। मेरी बेटी अलिया के हाथ में सुई देखकर लगता है कि ये सिलसिला चलता रहेगा, नस्ल दर नस्ल, मेहनत की ये कहानी। और मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मेरी ज़िंदगी का ऐसा रुख दिया जो दिल को छू लेता है।